الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 22 فقہ بہار شریعت حصہ دوم ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں موضوع پر مسح کا موضوع چل رہا تھا اور اس کے مسئلہ نمبر 16 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی موضوع پر مسح کا طریقہ، مسح میں فرائض کتنے ہیں اور مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نیز کچھ مسائل حیض کے بھی ہم پڑھیں گے۔ بھرپور توجہ کے ساتھ سنتے بھی جائیں اور ممکن ہو تو اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں تاکہ سمجھنے، سننے اور دیکھنے سے مزید علم دین میں اضافہ ہو۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے پاؤں کی پشت کے سرے پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بقدر 3 انگل کے کھینچ لی جائے اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک پہنچ جائے۔ انگلیوں کا تر ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو تری باقی رہ گئی اس سے مسح جائز ہے، اور سر کا مسح کیا اور ہنوز ہاتھ میں تری موجود ہے تو یہ کافی نہیں، کافی اس لیے نہیں کیونکہ استعمال ہو چکے نا ہاتھ، بلکہ پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کر لے۔ کچھ حصہ ہتھیلی کا بھی شامل ہو تو حرج نہیں۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی چھنگلیاں چھوڑ کر نا بیچ کی جو 3 انگلیاں ہیں یہ پاؤں کے اوپر، پاؤں کی انگلیوں کے ناخن جو ہیں یہاں سے، اس کے اوپر یاد رہے موزہ پہنا ہوگا لیدر کا موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے، تو انگلیوں کے جو سرے ہیں پاؤں کی، اسی کو پاؤں کی پشت کے سرے، یعنی کہ جہاں پر پاؤں ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اوپر ہی 3 انگلیوں کو ایسے پیچھے کو کھینچنا ہے، پنڈلی کی طرف لانا ہے۔ عموماً جو وہ ملتے ہیں موزے وہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ پنڈلی کا بھی کچھ حصہ ٹخنے کے ساتھ کور ہو جاتا ہے، تو 3 انگلیاں رہ کر اس طرح پیچھے کھینچنا ہے۔ مسح میں فرض 2 ہیں۔ نمبر 1، ہر موزہ کا مسح ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر ہونا، یعنی کہ یہ کم از کم ہے نا، جیسے 3 انگلیاں ہاتھ کی اگر استعمال کر لیں، چھنگلیاں اس کے ساتھ والی تو یہ بھی کافی ہے۔ مگر مڈل والی 3 استعمال کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ موزے کی پیٹھ پر ہونا، یعنی کہ موزے کی پیٹھ پر مسح کرنا ہے، نیچے والا حصہ جو تلوا ہے پاؤں کا وہاں نہیں کرنا۔ یہ 2 فرض ہیں چیزیں اس میں۔ ایک پاؤں کا مسح بقدر 2 انگل کے کیا اور دوسرے کا 4 انگل تو مسح نہ ہوا، دونوں کا 3 انگل ہونا ضروری ہے۔ موزے کے تلے یا کروٹوں یا ٹخنے یا پنڈلی یا ایڑی پر مسح کیا تو مسح نہ ہوا۔ پوری 3 انگلیوں کے پیٹ سے مسح کرنا اور پنڈلی تک کھینچنا، اور مسح کرتے وقت انگلیاں کھلی رکھنا سنت ہے۔ انگلیوں کی پشت سے مسح کیا یا پنڈلی کی طرف سے انگلیوں کی طرف کھینچا، یا موزے کی چوڑائی کا مسح کیا یا انگلیاں ملی ہوئی رکھیں یا ہتھیلی سے مسح کیا، تو ان سب صورتوں میں مسح ہو گیا مگر سنت کے خلاف ہوا۔ اگر ایک ہی انگلی سے 3 بار نئے پانی سے ہر مرتبہ تر کر کے 3 جگہ مسح کیا جب بھی ہو گیا، مگر سنت ادا نہ ہوئی، اور اگر ایک ہی جگہ مسح ہر بار کیا یا ہر بار تر نہ کیا تو مسح نہ ہوا۔
انگلیوں کی نوک سے مسح کیا تو اگر ان میں اتنا پانی تھا کہ 3 انگلیاں برابر ٹپکتا رہا، 3 انگل تک برابر ٹپکتا رہا تو مسح ہوا، اور نہ تو نہیں۔ موزے کی نوک کے پاس کچھ جگہ خالی ہے کہ وہاں پاؤں کا کوئی حصہ نہیں، اس خالی جگہ کا مسح کیا تو مسح نہ ہوا، اور اگر بتکلف وہاں تک انگلیاں پہنچا دیں اور مسح کیا تو ہو گیا، مگر جب وہاں سے پاؤں ہٹے گا فوراً مسح جاتا رہے گا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 25 یہ صرف اس لیے ہے کہ جس کے پاؤں چھوٹے ہیں اور موزے بڑے اس نے خرید لیے یا پہن لیے، تب یہ مسئلہ ہوگا۔ 26 مسح میں نہ نیت ضروری ہے نہ 3 بار کرنا سنت، 1 بار کر لینا کافی۔ موزے پر پائتابہ پہنا اور اس پائتابہ پر مسح کیا تو اگر موزے تک تری پہنچ گئی مسح ہو گیا، ورنہ نہیں۔ موزے پہن کر شبنم میں چلا، شبنم وہ صبح صبح گھاس کے اوپر ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ہوتے ہیں نا، ان کو شبنم کہتے ہیں، یا اس پر پانی گر گیا یا می کی بوندیں پڑیں اور جس جگہ مسح کیا جاتا ہے بقدر 3 انگل کے تار ہو گیا تو مسح ہو گیا، اور ہاتھ پھیرنے کی بھی حاجت نہیں۔ مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی نے اس پہ 3 انگلیوں سے مسح کرنے کی بجائے نا موزوں کے اوپر پانی ڈال دیا، 3 انگل کے برابر پانی سے وہ دھل گیا تو مسح ہو گیا۔ یعنی کہ مسح میں اصل کیا ہے؟ پانی کا موزے سے مس ہونا، ٹچ ہونا۔ انگریزی بوٹ جوتے پر مسح جائز ہے اگر ٹخنے اس سے چھپے ہوں۔ انگریزی بوٹ وہ جو فوجی جوتے ہوتے ہیں نا، وہ بالکل وہ ٹخنے سے چھپے ہوتے ہیں، اور برقع اور نقاب اور دستانوں پر مسح جائز نہیں۔ مسح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسح بھی جاتا رہتا ہے۔ مدت پوری ہو جانے سے مسح جاتا رہتا ہے، اور اس صورت میں صرف پاؤں دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کر لے۔ مسح کی مدت پوری ہو کر کبھی اندیشہ ہے کہ موزے اتارنے میں سردی کے سبب پاؤں جاتے رہیں گے، جیسے وہ سیاچین وغیرہ میں گلیشیئر اور اس طرح وہ ہے نا علاقے، ناروے جو ہے نا یورپ میں، ناروے ملک، تو وہاں پر -21 ڈگری ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو اگر ایسے علاقوں میں کوئی ہے، آزمائش ہو رہی ہے نا، تو نہ اتارے، اور ٹخنوں تک پورے موزے کا یعنی نیچے اوپر اگل بغل ایڑیوں پر مسح کرے کہ کچھ رہ نہ جائے۔ یہ اب کیا ہے؟ جیسے وہ پٹی پر مسح کرتے ہیں نا، اب وہ مسح یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ پاؤں نہیں دھو سکتے کسی عذر کی وجہ سے، پاؤں زخمی ہیں یا بہت ٹھنڈ ہے انتہا درجے کی، تو موزے کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیں ہر طرف۔ موزے اتار دینے سے مسح ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ ایک ہی اتارا ہو۔ یوں ہی اگر ایک پاؤں آدھے سے زیادہ موزے سے باہر ہو جائے تو جاتا رہا۔ موزہ اتارنے یا پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہونے میں پاؤں کا وہ حصہ معتبر ہے جو گٹوں سے پنجوں تک ہے، پنڈلی کا اعتبار نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ موزہ ڈھیلا ہے کہ چلنے میں موزے سے ایڑی نکل جاتی ہے تو مسح نہ کیا، ہاں اگر اتارنے کے نیت سے باہر کی تو ٹوٹ جائے گا۔ موزے پہن کر پانی میں چلا کہ ایک پاؤں کا آدھے سے زیادہ حصہ دھل گیا، یا اور کسی طرح موزے میں پانی چلا گیا اور آدھے سے زیادہ پاؤں دھل گیا تو مسح جاتا رہا۔ پائتابوں پر اس طرح مسح کیا کہ مسح کی تری موزوں تک پہنچی تو پائتابوں کے اتارنے سے مسح نہ جائے گا۔ اعضائے وضو اگر پھٹ گئے ہوں، اچھا یہ مسئلہ جو ہے نا غالباً غسل کا طریقہ یا وضو کا طریقہ میر السنت کا جو رسالہ اس میں بھی ہے، یہ بڑا مطلب اہم ہے خاص طور پہ مریضوں وغیرہ کے لیے۔ اعضائے وضو اگر پھٹ گئے ہوں،
اعضائے وضو کون کون سی ہیں کہ جن کا دھونا وضو میں فرض ہے؟ کیا ہیں؟ چہرہ اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، سر کا مسا اور پاؤں، یہ ہیں اعضائے وضو۔ اعضائے وضو اگر پھٹ گئے ہوں یا ان میں پھوڑا یا اور کوئی بیماری ہو، ان پر پانی بہانا ضرر کرتا ہو یا تکلیف شدید ہوتی ہو تو بھیگا ہاتھ پھیر لینا کافی ہے، اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر مسح کرے، اور جو یہ بھی مضر ہو تو معاف ہے، یعنی کہ نہ دھونا نہ مسح کرنا، بالکل چھوڑ دیا ایسے ہی۔ اور اگر اس میں کوئی دوا بھر لی ہو تو اس کا نکالنا ضرور نہیں، اس پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ کسی پھوڑے یا زخم یا فسد کی جگہ پر پٹی باندھی، فسد کہتے ہیں جسم پہ جیسے وہ کٹ لگا دیتے ہیں نا خون نکالنے کے لیے، پٹی باندھی ہو کہ اس کو کھول کر پانی بہانے سے، جس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر ہو یا کھولنے والا باندھنے والا نہ ہو تو اس پٹی پر مسح کر لے، اور اگر پٹی کھول کر پانی بہانے میں ضرر نہ ہو تو دھونا ضروری ہے، یا خود عضو پر مسح کر سکتے ہوں تو پٹی پر مسح کرنا جائز نہیں، اور زخم کے گردا گرد اگر پانی بہانا ضرر نہ کرتا ہو تو دھونا ضروری ہے، اور اگر ضرر کرتا ہو، یہاں لکھا نہیں ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو، اگر ضرر کرتا ہو تو اس پر مسح کر لیں، اور اگر اس پر بھی مسح نہ کر سکتے ہو تو پٹی پر مسح کر لیں، اور پوری پٹی پر مسح کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر اکثر حصہ پر ضروری ہے اور ایک پر مسح کافی ہے، تکرار کی حاجت نہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ 3 بار کرنا سنت ہے، بس ایک ہی کافی ہے مسح۔ اور اگر پٹی پر بھی مسح نہ کر سکتے ہوں تو خالی چھوڑ دیں، یعنی ایسے ہی چھوڑ دیں، جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مسح کرنا ضرر نہ کرے تو فوراً مسح کر لیں، پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر سے پانی بہانے میں نقصان نہ ہو تو پانی بہائیں، پھر جب اتنا آرام ہو جائے کہ خاص عضو پر مسح کر سکتا ہو تو فوراً مسح کر لے، پھر جب اتنی صحت ہو جائے کہ عضو پر پانی بہا سکتا ہو تو بہائے، غرض اعلیٰ پر جب قدرت حاصل ہو، اور جتنی حاصل ہوتی جائے ادنا پر اکتفا جائز نہیں۔ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی باندھی گئی ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے، کیا حکم ہے کہ اس کے اوپر مسح کر لیں۔ تختی جب پٹی کھل جائے اور ہنوز باندھنے کی حاجت ہو تو پھر دوبارہ مسح نہیں کیا جائے گا، وہی پہلا مسح کافی ہے، اور جو پھر باندھنے کی ضرورت نہ ہو تو مسح ٹوٹ گیا، اب اس جگہ کو دھو سکیں تو دھو لیں، ورنہ اس جگہ پر مسح کریں، کیوں کہ پٹی کھل گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے فضل سے ہم نے مسح کا بیان تقریباً 13 منٹ میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اچھا، جب مسائل کو نا پہلی دفعہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا ہوتی ہے پیچیدگی ہوتی ہے، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو بالکل نہیں گھبرانا، اس کو جب دوسری بار پڑھیں گے، تیسری بار سنیں گے تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آسان ہو جائے گا۔ اور اس کا پریکٹیکل بھی میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ لیدر کے جو موزے ہیں وہ خریدیں، آپ سب خریدیں، ٹھیک ہے، یہ سبق پڑھ کے وہ موزے پہنیں، کیسے پہننے ہیں، کیسے مطلب کرنا ہے، سارا اس میں سے سیکھیں، پھر موزوں پر مسح کر کے اپنا مطلب وضو مکمل کریں، اور اسی مسح سے پھر نماز پڑھیں گھر میں نا، ایسے پریکٹیکل کر لیں، تو پھر کیا فائدہ رہتا ہے کہ جب کبھی ٹھنڈے علاقوں میں جائیں یا سفر پر جائیں یا آفس میں جائیں جہاں پر بار بار پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے، تو موزے پہن لیے لیدر کے، گھر سے وضو کیا موزے پہن لیے، تو اگر وضو ٹوٹ جائے تو چہرہ دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، مگر پاؤں پر کیا ہے، خالی مسح کر لیں گے، دھونے کی اب حاجت نہیں، موزے کے اوپر مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد اگر اس موزے کو
جوتے میں پہن لیں گے تو ذرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر گیلا پاؤں جوتے میں بند جوتے میں رکھیں گے تو وہ مسائل پیدا ہوں گے، یا تو پھر پاؤں کو خشک کر کے اچھے طریقے سے پھر وہ آفس والے جوتے میں ڈالیں گے تو کچھ بچت آ جائے گی۔ بہرکیف یہ ایک سہولت ہے، ایک آسانی ہے موزوں پر مسح، اس سے مطلب کافی آسانی رہتی ہے۔ اور سفر میں تو 72 آورز ہیں اور گھر میں 24 آور ہیں، اور یہ 24 آور مسح کب سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جب پہلی دفعہ وضو ٹوٹے گا۔ فرسٹ ٹائم جب پہننے ہیں نا، وہ تو پاؤں دھو کر ہی پہننے ہیں۔ جب وضو ٹوٹے گا ٹائم نوٹ کر لیں، مثلا شام کے 4 بجے، تو اگلے دن شام کے 4 بجے تک آپ کو پاؤں دھونے کی حاجت نہیں ہے وضو کے لیے، اگر آپ نے موزے اتارے نا تو اس کے اوپر صرف مسح کر لیں، یہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسان بنائے، آمین۔ حیض کی حکمت، یعنی کہ حیض کے مسائل ہم پڑھیں گے حسب معمول قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ چھوڑ کر۔ سبق کا یہ حصہ نہیں ہے، مطلب ریکارڈنگ کا حصہ نہیں ہے، مگر آپ نے خود سے ان کو پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ حیض کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ عورت بالغہ کے بدن میں فطرتاً، یعنی نیچرلی قدرتی طور پر ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے، اور بچے کے دودھ پینے کے زمانہ میں وہی خون دودھ ہو جائے۔ اور ایسا نہ ہو، یعنی کہ یہ جو ایکسٹرا خون عورت کے بدن میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا نہ ہو، جتنی بدن کو ضرورت ہے صرف اتنا ہی خون روٹین کے مطابق پیدا ہو، تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانہ میں اس کی جان پر بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی شیر خارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانہ میں نہ حمل ہو نہ دودھ پلانا، وہ خون اگر بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں ہو جائیں۔ یعنی کہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص مسئلہ ہے، مگر مردوں کا بھی اس کے ساتھ یوں تعلق ہے کہ جو شادی شدہ مطلب مرد حضرات ہیں کہ ان کا بیوی کے پاس قریب جانا کب جائز کب نہیں جائز، اس کے حوالے سے حیض کی بڑے مسائل ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 222 یا 23 میں یہ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے خاص طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں یہ کام حرام ہے۔ اب حیض کے مسائل سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حیض چل رہا ہے یا مطلب کچھ اور ہے، اور حیض کتنے دن کا ہوتا ہے، اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی سیکھ رہے ہیں اس عالم کورس اردو میں۔ اس کی بھی ایک حکمت عرض کر دیتا ہوں کہ بعض عورتیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان مسائل کو سمجھ سکیں، تو مرد حضرات نے اگر سیکھے ہوں گے تو وہ اپنی عورتوں کو سمجھا سکیں گے۔ اسی طرح بعض عورتیں سیکھ رہی ہیں، ان کے مرد نہیں سیکھ رہے، شوہر جو ہے نہیں سیکھ رہے، تو اگر انہوں نے سیکھ لیے ہیں، اسلامی بہنوں نے، خواتین نے، تو اب یہ اپنے شوہر کو بتا سکتی ہیں کہ اس کے یہ احکام جو آگے انشاءاللہ تعالی بیان بھی ہوں گے۔ اچھا، شادی شدہ نہیں ہیں تو تب بھی عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے آپ سیکھ سکتی ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حیض کے مسائل ہیں نا، یہ مسائل بھی عورتیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی۔ اور امام مالک علیہ رحمہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے جب حیض کے مسائل لکھے نا فقہ مالکی میں، تو آپ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے۔ امیجن کریں نا کہ مولوی صاحب ہیں، دروازہ دستک کر رہے ہیں اور عورت سے پوچھ رہے ہیں بھی آپ کا حیض کس رنگ کا ہوتا ہے، کتنے دن کا ہوتا ہے، کیا کیا اس میں مطلب علامتیں ہیں۔ تو یہ ہم تو مطلب ایسے ہی شرم سے ڈوب جاتے ہیں، پانی پانی ہو جاتے ہیں اس کا نام سن کے نا، خالی نام سن کے یا نام پڑھ کے شرما جاتے ہیں۔ مگر امام مالک علیہ رحمہ
سبحان اللہ، عالم مدینہ اور اتنے بڑے عاشق رسول، اللہ اللہ۔ آج 12 ربیع الاول کو میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، تو وہ تو مشہور عاشق مدینہ تھے، ساری عمر مدینہ پاک میں رہے، صرف ایک بار فرض حج کے لیے نکلے۔ خواہش کیا تھی؟ مدینہ پاک میں مطلب موت نصیب ہو اور یہیں پر مدفن بنے، سرکار کا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالخصوص اس حوالے سے، اور دیگر ائمہ جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ جب فقہ حنفی کی کتاب، یہ بھی ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں پڑھ کے سناؤں گا، یہ بہار شریعت، آپ اس میں دیکھیں نا، مسئلہ نمبر 1 ہے حیض کے مسائل، نیچے دیکھیں نمبر 6 لکھا ہوا ہے، جہاں مسئلہ ختم ہوا تو 6 کے نیچے لکھا ہوا ہے الفتاوی الہندیہ، کتاب الطہارت۔ فتاوی ہندیہ پتہ آپ کو کیا ہے؟ فتاوی عالمگیری ہے، جو مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پہ مرتب کیا گیا، اور اورنگزیب عالمگیر بڑا علم دوست بادشاہ گزرا ہے، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے ساتھ کم و بیش 100 علماء نے مل کے فتاوی ہندیہ لکھا تھا، اور بالخصوص ہندوستان کے مسائل اور ہندوستان کے لوگوں سے متعلقہ، اور مطلب زیادہ اس میں معلومات ہے۔ تو یہ دیکھ لیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں لکھی ہیں، جمع کی ہیں، اور قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں، بخاری شریف میں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، جا بجا ان کا بیان آئے گا، کیوں؟ ایک انسانی مطلب ضرورت ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت۔ اب طہارت کے لیے مطلب بعض اوقات صرف وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات غسل کی حاجت ہوتی ہے، اور غسل کے فرض ہونے کی اسباب جو ہم نے 5 پڑھے تھے، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ حیض یا نفاس سے پاک ہونا۔ جب حیض رک گیا، اب غسل فرض ہے، غسل کر کے وہ آگے نماز پڑھے گی۔ تو توجہ کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھیں، سیکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکھائیں، مگر پہلے خوب سمجھ لیں۔ اس موضوع پہ کتاب المدینۃ العلمیہ نے ایک عربی کتاب کا ترجمہ کیا ہے، بڑی زبردست ہیڈنگز بنا کے، حیض و نفاس کے مسائل، یا خواتین کے لیے حیض و نفاس کے مسائل، ایسے کچھ ٹائٹل ہے، میرے پاس ہے PDF، انشاءاللہ تعالی میں اس لیسن کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا، اور جو ہماری ٹیم ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں یہ ڈال دیں گے انشاءاللہ کتاب بھی۔ تو یہ کتاب جو ہے نا، یہ شروع کر لیں، تھوڑی ضخیم ہے مگر شروع کر لیں، خواتین بالخصوص اس کو تو حفظ کر لیں، حفظ، آپ کہہ لیں اتنی بڑی عالمہ ہو جائیں گی، گویا کہ اگر وہ کتاب آپ 100% سمجھ لیں نا، تو آپ حیض نفاس کے مسائل کی مفتیہ بن جائیں گی۔ جی ہاں، صحیح عرض کر رہا ہوں، وہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ مسئلہ نمبر 1، بالغہ عورت کی آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، اسے حیض کہتے ہیں۔ یعنی کہ 2 شرطیں ہیں، ایک تو عادتاً نکلتا ہے، اور دوسری کیا ہے؟ وہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں نکلتا، وہ حیض ہے، یعنی کہ نارمل روٹین کے مطابق، اور بیماری سے ہو تو استحاضہ، یعنی بیماری کا خون، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو اسی کو نفاس کہتے ہیں۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں، یعنی پورے 72 گھنٹے 72 آورز، 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں ہیں، یعنی کہ جب اسے عورت کو حیض شروع ہوا، وہ ٹائم نوٹ کر لے، اتنے بج کر اتنے منٹ اتنے سیکنڈ، تو
اگر یہ خون 3 دن یا اس سے زیادہ جاری رہا تو یہ حیض ہے۔ پھر آگے اس کی شرائط آئیں گی۔ اگر کم آیا تو یہ حیض نہیں ہے، یہ پھر استحاضہ ہو سکتا ہے۔ 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں اگر کرن چمکی تھی کہ شروع ہوا اور شروع ہوا اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے۔ اگرچہ دن بڑھنے کے زمانہ میں طلوع روز بروز پہلے اور غروب بعد کو ہوتا رہے گا، اور دن چھوٹے ہونے کے زمانے میں آفتاب کا نکلنا بعد کو ڈوبنا پہلے ہوتا رہے گا، جس کی وجہ سے ان 3 دن رات کی مقدار 72 گھنٹے ہونا ضرور نہیں، مگر عین طلوع سے طلوع اور غروب سے غروب تک ضرور 1 دن رات ہے، اور ان کے ماں سوا اگر اور کسی وقت شروع ہوا تو وہی 24 گھنٹے 24 آور پورے کا 1 دن رات لیا جائے گا۔ مثلا آج صبح کو ٹھیک 9 بجے شروع ہوا اور اس وقت پورا پہر دن چڑھا تھا تو کل ٹھیک 9 بجے 1 دن رات ہوگا، اگرچہ ابھی پورا پہر بھر دن نہ آیا، جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے بعد ہو یا پہر بھر سے زیادہ دن آ گیا ہو، جبکہ آج کا طلوع کل کے طلوع سے پہلے ہو۔ 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ، یعنی کہ 10 جو ہے نا میکسیمم ڈیز ہیں، اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھو کہ اس کو 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، کل کیا ہے؟ حیض ہے، اور 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کی، اور ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن کبھی 5 دن، تو پچھلی بار جتنے دن آیا تھا وہی اب بھی حیض کے ہیں، باقی استحاضہ۔ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت میں آئے جب بھی حیض ہے۔ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے، 55۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ، یعنی جس کو اب حیض نہیں آتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ عائسہ، اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پیشتر جو خون آئے استحاضہ ہے، یعنی بیماری کا خون ہے۔ یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے، ہاں پچھلی صورت میں یعنی 55 سال کے بعد جو خون آیا اس صورت میں اگر خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھا اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے۔ حمل والی کو جو خون آیا استحاضہ ہے، یعنی کہ پریگننٹ عورت کو خون آ رہا ہے تو استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ بھی استحاضہ ہے، مگر پریگننٹ کو جو خون آئے نا تھوڑا تھوڑا، وہ لیڈی ڈاکٹر سے چیک کرا لے کہیں بچہ ضائع نہ ہو گیا ہو، حمل ساقط نہ ہو گیا ہو۔ اس کو مس کیریج بھی کہتے ہیں، مس کیریج ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو یہ چیک کروا لے۔ اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے اور خون آیا ہے تو یہ استحاضہ بیماری کا خون ہے۔ تو یہ حیض اور استحاضہ کی مسائل انشاءاللہ تعالیٰ آگے مزید پڑھیں گے۔ یہ 2 مسئلے صرف پڑھ لوں جلدی۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضرور ہے، یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے، تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ حیض اس وقت سے شمار کیا جائے گا کہ خون فرج خارجی میں آ گیا، تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے فرج خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا ہوا ہے، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی۔ یہاں سے وہ مسئلہ بھی آ گیا نا، بعض عورتیں حیض کی گولیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، رک جاتا ہے۔ اگر روک لیا ہوا ہے، چاہے وہ کپڑے وغیرہ سے یا گولیوں سے روک لیا ہے حیض کو،
تو جب تک وہ خون باہر نہیں نکلا حیض شروع نہیں ہوا۔ یہ عمرے پہ جو جاتی ہیں نا خواتین یا حج پہ جاتی ہیں اور ان کا طواف رہتا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ مسائل کافی پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنا آسان بنائے اور سیکھ کر سمجھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔